ناظرین آداب، ہمیشہ خوش رہیں آپ۔ چلیے آج دو غریبوں کی داستان سنتے ہیں، ایک معاشرے سے دستکارہ ہوا اور دوسرا ایک جج کے قلم کا مارا ہوا۔ ناظرین، تھال میں برف کی ٹکڑیاں اٹھائے اور گلی گلی ٹھوکریں کھاتا ہوا یہ 7 سالہ بچہ یتیم بھی ہے اور اس کی ماں بیمار اور غریب بھی، اور اوپر سے ستم ظریف یہ کہ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے اور اسے 3 لوگوں کے لیے روزانہ اسی طرح گھر کی دال روٹی کے علاوہ اپنی ماں کے علاج کے لیے بھی کچھ پیسے کمانا ہوتے ہیں۔ اس کے ننگے پاؤں بھی یقیناً زخموں سے لبریز ہوں گے، جبکہ اس کا چہرہ تو آپ کے سامنے عیاں ہے۔ ایک خریدار نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ بیٹا، یہ عمر تو تمہاری اسکول جانے کی ہے اور تم کمائی میں مصروف ہو، کیا مجھے اس کی وجہ بتا سکتے ہو؟ ذرا اس بچے کا دلدوز جواب تو سنیے۔ کہتا ہے، مما کہتی ہیں میں بیمار ہوں، کام نہیں کر سکتی، اور تمہاری بہنہ ابھی چھوٹی ہے، اس لیے تم گلی گلی یہ برفی کی ٹکڑیاں بیچ کر روز کی روٹی کے علاوہ میری دوائی کے لیے پیسے بھی کمایا کرو۔ ناظرین، اس بچے کا جواب سن کر اس راہگیر نے اس کی یا اس کے خاندان کی کچھ مدد کی یا نہیں، اس کا تو خدا کو علم ہے، یا اس راہگیر کو ہو سکتا ہے اس نے اس چیز کو مخفی رکھنا چاہا ہو۔ اب سنیے دوسری کہانی جو اسلام آباد کے جسٹس طارق جہانگیری کی عدالت میں ایک غریب کے ساتھ گزری۔ ناظرین، یہ غریب آدمی 4 سدہ سے اسلام آباد پھل فروٹ کی ریہڑی لگانے کے لیے آیا اور مسجد کے اپوزٹ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر بیچنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے 4 معذور بچوں کی خاطر روزی کما سکے اور کسی کے آگے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مگر اسلام آباد کے اپ ٹو ڈیٹ اور خوشحال لوگوں کو اس کا یہاں ریہڑی لگانا ناگوار گزرا۔ انہوں نے اسے پکڑا، پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس نے فوراً ہی اس پر FIR کاٹ دی اور اگلے دن اسے اسلام آباد کی عدالت میں جج کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ ناظرین، جج نے میلے کپڑوں میں ملبوس غریب آدمی دیکھ کر فوراً ہی اس کا مدعا سنے بغیر اس غریب کو 3 ماہ کی قید اور 5 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ کہاں ایک غریب پھل فروش اور کہاں 5 لاکھ! اتنی بڑی جرمانے کی رقم تو وہ شاید 5 سال میں بھی کما کر ادا نہ کر سکتا ہو۔ ناظرین، ذرا تاریخ اسلام کے اس واقعے کو ذہن میں تو لائیے جب قریش قبیلے کی ایک فاطمہ نامی امیر عورت چوری کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو صحابہ کرام نے اس کی سفارش کے لیے حضرت زید کو اس بنا پر بھیج دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے محبت کے سبب اس کی بات کو ٹال نہیں سکیں گے۔ مگر یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہی جرم کرتی تو میں اس کے لیے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا تجویز کرتا۔ تم سے پہلی قومیں اسی سبب سے تباہ ہوئی ہیں کہ جب ان میں سے کوئی چھوٹا یعنی غریب آدمی جرم کرتا تو اس کو تو سزا دیتے، مگر مالدار اور صاحب ثروت آدمی کو اس کے جرم کی سزا دینے کی بجائے اسے معاف کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، ہمارا پاکستانی معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں زکوٰۃ اور انصاف کا نظام اگر صحیح طور پر کام کرے تو کوئی یتیم اور غریب کم از کم بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ مگر ہمارے پاکستان کے امراء اور حکمرانوں کا رویہ دور جہالت کی قوموں کا غریبوں سے سلوک کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے بچوں کا مستقبل سوچتے ہیں، اس مقصد کے لیے چاہے انہیں غریبوں کا خون ہی چوسنا پڑے۔ ناظرین، اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے آل شریف کی ہے۔ عدالتوں نے کس طرح مستند ملزم، مجرم اور سزا یافتہ خاندان کے جرائم اور سزاؤں کو معاف کیا اور پھر سونے پہ سہاگا انہیں دوبارہ عوام کے سر پر مسلط کرنے کے لیے انہیں مکمل سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں کہ جاؤ ہم تمہیں ایک اور موقع دیتے ہیں، غریبوں کا خون چوسو، ان کے حقوق غصب کرو،
اور قومی خزانہ مختلف ہیلے بہانوں سے لوٹو اور کچھ خود کھاؤ، کچھ ہمیں کھلاؤ اور قومی خزانہ لوٹو۔ ناظرین، کاش ہمارے ملک کے امراء اور منصف دین اسلام کا مقصد سمجھ سکیں اور پھر اس پر منوعاً عمل بھی کریں، تو پھر نہ کوئی غریب رہے اور نہ کوئی یتیم۔ تو اس طرح معاشرے میں عدم استحکام اور عدم مساوات کی بحکونی خود بخود ہی ہو جائے۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔